مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ اللہ کے اس درویش بندے کے مستقبل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ روشن ہے یا اندھیر ہے؟ کھول کے بولو۔ قاری عبدالسلام صاحب، مستقبل روشن ہے یا اندھیر ہے؟ مستقبل عظیم ہے یا ادنا ہے؟ کیوں ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نافع بن عبد الحارث نے عمر بن خطاب سے ملنے عثمان شہر آئے۔ انہوں نے پوچھا کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا کو، یعنی عبد الرحمن ابن ابزا کو۔ کہا من ابن ابزا؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے نوکروں میں سے، نوکر آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام اس کو بنا کے آئے۔ کہتے کیوں؟ کس لیے؟ کہا اس لیے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کتاب اللہ کا قاری ہے اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے گورنر بنا کے آیا۔ آج کل تو جتنا بڑا چٹ ہو اس کو کہتے ہیں اس کو جناب گورنر بنا دو، اس کو وزیر بنا دو، جس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن جو ہمارے لیے اتارا ہے، ہر قسم کے شک اور شبہ سے، ٹیڑھ سے، کجی سے پاک، کس کے لیے؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ درختوں کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ کن کے لیے؟ موضوع القرآن هو الانسان لأنه مکلف، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور انسان مکلف۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، قرآن جو ہمارے لیے آیا ہے پس پشت ہم نے ڈالا ہوا ہے، قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے جس سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے پڑھنے سے پہلے پشو پیش کرتے ہیں، وہ قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے عمل کرتے وقت ہمارا جو کلیجہ ہے منہ کو آ جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے گھروں، لائبریریوں، ہماری الماریوں اور ہمارے غلافوں کی تو زینت ہے، مگر ہم نے اس سے اپنے کردار کو روشن نہیں کیا، اپنے ایوانوں کو منور نہیں کیا، اپنی عدالتوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورتی سے اور اس کے احکامات سے ہم نے اپنی عدالتوں کو رونق نہیں بخشی، ہم نے اپنی کچہریوں کا نظام قرآن کی روشنی میں نہیں کیا، ہم نے اپنی سیاست، معیشت، تہذیب و تمدن، ثقافت اور کلچر، خوشی اور غمی کے طریقے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق نہیں کیے۔ قرآن تو ہمارے لیے آیا تھا، ہم بھول گئے کہ یہ ہمارے لیے آیا، یہ اللہ کا پیغام تو ہمارے لیے آیا تھا، مگر ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا۔ اور آج صورتحال کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی سے سننا ہو وقت نہیں ہے، سنانا ہو وقت نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری مدینہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اے ابی مجھے اللہ نے آرڈر دیا ہے، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کا آرڈر؟ اقرأ علیک، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کے میرے حبیب کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائے؟ کہا ہاں اللہ سماک علی، ہاں اللہ نے تیرا نام مجھے لے کے کہا کہ اس کو قرآن سناؤ۔ وہ خوشی و محبت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ اب یہاں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ کوئی اعلیٰ عرفہ یا بڑی عمر کا ہے اپنی چھوٹی عمر والے کو قرآن سنا سکتا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، بڑا ہے، اپنے ادنا کو قرآن سنا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، لیکن یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ یہاں تو کہا نا کہ اس کو سناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ کہنے لگے اقرأ علی، کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو اترا نازل ہوا ہے، کہاں سناؤ۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ دوسرے کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنوں،
کہتے ہیں میں نے سورہ النساء شروع کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہاں پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے. میں جب رکا دیکھا تو امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری. کیا قرآن سنتے ہوئے جو ہم نے پہلے تلاوتیں سنی ہیں کو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ یہ ہلڑ بازی کرتے